عمر ایوب صاحب، یہ کالا شیش ناگ کون ہے؟ کالا شیش ناگ وہ اوریجنل ڈرافٹ ہے اس ترمیم کا جو آیا تھا، اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اس پہ کیا کیا چیزیں تھیں. اس پہ آرٹیکل 8، آرٹیکل 199، یہ دو وہ آرٹیکلز ہیں. آرٹیکل 8 میں آپ کے بنیادی حقوق وہ تبدیل ہونے جا رہے تھے. آرٹیکل 199 میں نیشنل سیکیورٹی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی سکوپ کو بڑھایا جا رہا تھا، لہٰذا آپ کا گلا بھی گھوٹا جا رہا تھا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا، بے نظیر بھٹو کا بیٹا، جو کالا شیش ناگ لانا چاہ رہا تھا، 14-15 ستمبر کی رات جو کچھ ہوا وہ یہ تھا، یہ جو ابھی آپ نے بتایا. جی یہ پہلا ڈرافٹ تھا جو یہ سارا تھا، اور اس میں بہت ساری اور چیزیں تھیں. اس میں فوجی عدالتیں تھیں اور ساری چیزیں تھیں. یہ پنڈورا باکس تھا. یہ آہستہ آہستہ یہ ڈیفیوز ہوا ہے. تو لہٰذا جو ایک پارلیمنٹری پروسیس میں اس پہ پی ٹی آئی کھڑی نہ ہوتی، اس میں ہمارے ساتھ مولانا صاحب کھڑے نہ ہوتے، تو بہت ساری چیزیں اس پہ آ رہی تھیں جس کو ڈیفیوز کیا گیا. ہم نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا. یہ پروسیس جو ہے یہ سارے کا سارا، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ پروسیس ہی غلط. ہم نے اس کے خلاف لیکن ووٹ کیا کیوں نہیں دیا؟ اس کو آپ کامیابی کے طور پر لے رہے ہیں کہ جو 14-15 ستمبر کو ڈرافٹ آ رہا تھا اس کو ڈائلیوٹ کر کے، اس کا وینم نکال کے، زہر نکال کے آپ نے جو مسودہ ایونچولی پاس ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو کامیابی آپ کی ہے پھر اس میں؟ نہیں دیکھیں، ہمارا تو رول تھا کہ ہم نے نقوی صاحب ڈٹ کے اپوز کیا، اور حکومت کے پاس بیرلی یہ ساری کاوشیں کر کے، مطلب آرم ٹوسٹنگ کر کے، لوگوں کی زندگیاں داؤ لگا کے، تو انہوں نے ایک ایسا مسودہ پاس کیا ہے جو انشاءاللہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آئیں گے اور 2/3 سے نہیں 3/4 میجورٹی کے ساتھ یہ چیزیں ریورس ہوں گی. اچھا، خان صاحب آئیں گے یا نہیں اس کے اوپر، لیکن جو کالے شیش ناگ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مسودہ تھا جو 14-15 ستمبر کو حکومت لا رہی تھی، پھر یہ کیوں ہے کہ شیری رحمان جب گفتگو کرتی ہیں کالا شیش ناگ کا حوالہ دے کے، عرفان صدیقی بات کرتے ہیں، بلاول جو کرتے ہیں، بلاول اس میں کہتے ہیں کہ کالا شیش ناگ کے دانت آپ نے نہیں توڑے، کالا شیش ناگ تو وہ تھا، اور وہ پرانے چیف جسٹس صاحبان کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ سنوائیں جی بلاول نے کیا کہا. ہمارے اپوزیشن کے دوست کالا سانپ کی بات کر رہے ہیں، دانت اور زہر کی بات کر رہے ہیں. ان کا نقطہ نظر میں اس آئینی ترمیم میں ایسے کوئی شک تھے جو ان کی ان پٹ کے بعد ہٹائے گئے. ان کی بالکل اپنا حق ہے، اپنا رائے ہے، اور کامیاب ہوا اپنے مقصد میں. میری نظر میں اس پارلیمان کے لیے، اس آئین کے لیے، اس جمہوریت کے لیے جو کالا سانپ، جو دانت رکھنے والا، زہر والا کالا سانپ جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اس پارلیمان پہ حملہ کرتے آ رہا ہے، اس پارلیمان کے افیئرز میں مداخلت کرتے آ رہا ہے، وہ کالا سانپ ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے. بلاول بھٹو زرداری ججز کا حوالہ دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، عرفان صدیقی ان کا حوالہ دے رہے ہیں، شیری رحمان ان کا حوالہ دے رہے ہیں، آپ مسودے کا حوالہ دے رہے ہیں. That's strange. میں کہہ رہا ہوں، میں مسودے کا حوالہ دے رہا ہوں. مزے کی بات، کل اور پرسوں، گزشتہ کل اور پرسوں، آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل اسمبلی میں سیکیورٹی سٹاف نیشنل اسمبلی کا جو تھا وہ نامعلوم لوگ تھے. انہوں نے نیشنل اسمبلی کے سیکیورٹی کی وردی پہنی ہوئی تھی، ویگو ڈالوں میں تو آئے یہ تھے. سارجنٹ ایٹ آرمز ہمیں نظر آ رہے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو سارجنٹ ایٹ آرمز تھے نا، وہ تو اوپر تھے. نیچے جو سارا عملہ تھا آپ نے خود دیکھا، جس طرح گیلریز بند ہوئی. آپ کا اختر مینگل صاحب کو نہیں جانے دیا، ہمارے لوگوں کو نہیں جانے دیا سینٹ پروسیڈنگز دیکھنے کے لیے. قومی اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر جو طریقہ کار تھا، جو لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو آپ کے لیے تو نشستیں مخصوص ہوتی ہیں اس گیلری میں، سینٹ میں آپ بیٹھ کر وٹنس کر سکتے ہیں. نہیں الاؤ کیا. ڈڈ یو ٹرائی؟ نہیں، آف کورس ہمارے لوگ گئے، تو واٹ ہیپنڈ؟ نہیں الاؤ کیا. آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے نہیں، ہمارے بیرسٹر گور صاحب کو، ہمارے باقی شریف افضل مروت صاحب کو، یہ سارے گئے، نہیں الاؤ کیا. انہوں نے کہا جی بند ہے. اچھا جی، اختر مینگل صاحب کو وہاں پہ نہیں الاؤ کیا. اختر مینگل، میں نے فلور آف دا ہاؤس میں بات کی ہے کہ اختر مینگل صاحب نے، میں نے اسپیکر کو ایڈریس کر کے کہا، میں نے کہا اسپیکر صاحب، اختر مینگل صاحب نے آپ کو اپنا استعفیٰ دیا، آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ابھی بھی ہاؤس کے ممبر ہیں. ان کو نہیں الاؤ کیا انہوں نے.
He was not a stranger in the house. He was not, وہاں پہ انہوں نے سینٹ میں جہاں پہ گیلری ہوتی ہے وزٹرز گیلری, وہاں پہ آپ خود پارلیمنٹری پروسیڈنگز کور کرتے ہیں, وہاں پہ باقاعدہ آپ بیٹھتے ہیں. بالکل پریس گیلری بالکل اوپر ہے, سامنے آپ کو رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہاں پہ آپ کے پارلیمنٹیرینز بیٹھتے ہیں. اچھا, what was the gesture؟ اب جو گیلری میں بیٹھ کر میں دیکھ رہا تھا سینٹ آف پاکستان میں, اس کی ظاہر ہے کہ فوٹیج جو نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آئی ہے وہ چیزیں ظاہر ہے کہ جو کٹ اویز ہیں, بی رولز ہیں, وہ اس طریقے سے نہیں بنے. صرف جو بندہ گفتگو کر رہا ہے کیمرہ اس کے اوپر فوکسڈ تھا. وہاں پر میں نے دیکھا کہ جیسے ہی آئینی ترمیم پاس ہوئی, آپ کی پارٹی تو اپوز کر رہی تھی, علی ظفر صاحب جو ہیں وہ گئے اور وہاں پر حامد خان بھی موجود تھے, اون عباس بپی بھی موجود تھے, آپ کے جو اتحادی ہیں علامہ راجہ ناصر عباس وہ بھی موجود تھے. لیکن سینیٹر علی ظفر نے جا کر مصافحہ کیا, اسحاق ڈار سے بغل گیر ہوئے, ان کو مبارکباد دی. اس کے بعد فردن JUIF کے جو سینیٹرز ہیں ان کے ساتھ کامران مرتضیٰ, عبد الواسع صاحب, باقی لوگ جو ہیں ان سے وہ ملے, مولانا عطاء الرحمان سے ملے, ان کو مبارکباد دی آئینی ترمیم پاس ہونے کی. حامد خان صاحب باہر نکل کر اس کو کہتے ہیں کہ یہ کالا قانون پاس ہو گیا ہے, آپ لوگ تحریک چلائیں گے. علی ظفر صاحب جو کور ٹیم ہیں وہ مبارکباد دے رہے ہیں نیچے. واز اٹ آؤٹ آف کرٹسی اور سم تھنگ؟ اور پھر اگر یہ کرٹسی تھی تو آپ لوگوں نے یہ کرٹسی نیشنل اسمبلی کے فلور پر کیوں نہیں ایکسٹینڈ کی؟ دیکھیں سینٹ میں اپنی روایات ہوتی ہیں, نیشنل اسمبلی کی میں اپنی روایات ہیں. سینٹ میں ذرا ماحول ٹیمپریچر کم ہوتا ہے. کسی نے ایک بار پوچھا, امریکن سسٹم جب بن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی ڈائریکٹ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہونا چاہیے, سینٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ان کا جو شخص جس کو یہ سجیشن دی گئی فاؤنڈنگ فادر میں سے, تو وہ چائے پی رہا تھا, بلکہ کافی پی رہا تھا. تو اس نے کافی اپنے فرج میں ڈالی اور اس کو پھونکنے لگا. اس نے کہا کہ میں یہ ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے کر رہا ہوں. 2 ہاؤسز, تو نیشنل اسمبلی میں ذرا ہمارا ٹیمپریچر زیادہ گرم ہوتا ہے. ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے کر رہے تھے. دوسری اہم چیز, آپ نے بڑی اہم چیز نقوی صاحب کہی, آپ نے کہا وہ کٹ ویز یا وہ فوکس کر رہے تھے. وہاں پہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں جو پی ٹی وی کا سٹاف اور سارا اندرون کا تھا وہ بھی پی ٹی وی اور ان لوگوں کا نہیں تھا, کوئی اور لوگ تھے کل کیمراز پہ. جی, اور جو فوکس نہ لیفٹ نہ رائٹ, وہ بالکل وہیں پہ کر رہے تھے. کوئی بھی آپ کی پیننگ نہیں الاؤ کر رہے تھے. جو وہاں پہ ہمارے لوگ آئے ہوئے تھے, جو ڈیزرٹرز تھے, جو لوٹے بنے تھے, ان کو آپ جو پریس گیلری ہے اس کے بالکل نیچے بٹھایا ہوا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی کچھ بیمار لوگ ہیں, ان کو پہلے آپ کرا دیں. جس میں اٹھا تھا اور سپیکر نے مجھے فلور نہیں دیا تھا. میں نے کہا جی آپ غلط کر رہے ہیں, رولز اجازت نہیں دیتا. ان کو وہ پار کرانا چاہ رہے تھے ووٹنگ کرا کے. نہیں تو ہم لوگ جب گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر جاتے ہیں رپورٹ کرنے کے لیے. کل آپ لوگوں نے ہمارے لیے پھر یہ آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اگرچہ ظاہر ہے کہ وہاں سے ممانعت ہے, آپ فوٹیج نہیں بنا سکتے, لیکن اس کو وٹنس کرنا یا ممبرز کو دیکھنا جس وقت کاؤنٹنگ پروسیس یہ چل رہا ہے, وہاں پر سیکیورٹی سٹاف نے ہم لوگوں کو منع کر دیا کہ آپ اپنی سیٹ سے بیٹھ کر اٹھ نہیں سکتے, ہل نہیں سکتے. ہم آگے نہیں آ رہے تھے. آپ کو ڈڈ یو نوٹس دیٹ جب آپ اپوزیشن لیڈر کی چیئر پر بیٹھے تھے, آپ کے سامنے تھا منظر, ہم نظر آ رے تھے آپ کو نظر آ رہے تھے کہ وہاں پہ یہ نہیں ہونے دیا جا رہا؟ یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کو ہلنے نہیں دیا جا رہا, کیونکہ مجھے ذرا سی موومنٹ نظر آ رہی تھی. ہم تو ہاؤس پروسیڈنگز پہ دیکھ رہے تھے اور اپنے جو منرف اراکین ہمارے جو ڈیزرٹرز تھے ان پہ نظر تھی, اور ان کے فوٹوگرافز ہمارے پاس آ گئے تھے. جس طرح بھی آئے ہم نے کر لیا تھا, اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی آ گئے ہیں. تو ہماری تو توجہ اس طرف تھی اور یہ آئینی ترمیم پہ تھی جو پروسیس چل رہا تھا. اچھا, کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے بات کرنی ہیں, تو میں اب ذرا I'll try کہ ہم ذرا کوئکلی اس کے اوپر بات کریں. مولانا فضل الرحمان آپ کی تعریف کر رہے ہیں, آپ لوگ مولانا فضل الرحمان کی تعریف کر رہے ہیں, بلاول مولانا فضل الرحمان کی تعریف کر رہے ہیں, شہباز شریف نواز شریف مولانا فضل الرحمان کی تعریف کر رہے ہیں. تو فرینڈ آف اے فرینڈ از اے فرینڈ, یہ تو ایک بڑی فیمس سینگ ہے. یہ کیا چل رہا ہے اس وقت؟ ایگزیکٹلی ایکسپلین کریں. نقوی صاحب دیکھیں, سب سے اہم چیز یہ ہے, مولانا صاحب کے ساتھ جس وقت ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ اس وقت وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے اور وہ لیڈ کر رہے تھے پی ڈی ایم, اور اسٹریٹ پاور مولانا صاحب کی تھی. یہ باقی پارٹیاں اہم ہی ہیں, ان کے پاس اسٹریٹ پاور کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہو گئی, شریف کبوتر پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں. ان کے لوگ جو تھے وہ بریانی کے لیے آتے ہیں, وہ سارے انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا. اس وقت اسٹریٹ پاور 2 پارٹیز کے پاس ہے, پی ٹی آئی کے پاس ہے یا مولانا صاحب کے پاس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ اسٹریٹ پاور ہوتی کیا ہے. مولانا کے ساتھ مل کر وہ اپنا ٹریک انہوں نے چلایا ہوا ہے, ہم لوگ انڈیپینڈنٹلی اپنا چلا رہے ہیں, اور ہمارا
पाकिस्तान हमारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई मौलाना साहब हैं। फजलुर रहमान बड़ी स्ट्रेंज किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाएं मौलाना फजलुर रहमान ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कहा। खिलाफ होने वाले हर कदम पर मैंने फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी है। अगर मैं उस वक्त आपके ऊपर होने वाले मजालिम में आपके शाना बशाना था तो मैं आज भी इमरान खान पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करूंगा। तो कोई शक नहीं है ऐसे हालात पैदा किए गए कि अपोजिशन तकसीम हो जाए, लेकिन मैंने ना हुकूमत और अपोजिशन को तकसीम होने दिया है और ना अपोजिशन को आपस में तकसीम होने दिया है और न पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को आपस में तकसीम होने दिया है। मैंने पीपल्स पार्टी से भी बल्कि हुकूमत से भी दरखास्त की थी कि आप ये मसौदा शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस के बाद करें। मैंने पीटीआई से भी दरखास्त की थी कि इन दिनों में आप किसी किस्म का कोई मुजाहरा ना करें। क्यों? बाहर से मेहमान आ रहे हैं, मेहमान वैसे भी काबिल कदर होता है। और मौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन जरा थोड़ा सा वजन को जरा ख्याल रखना होता है। मैं जब मौलाना फजलुर रहमान को सुनता हूँ, वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे एक सेंस आती है कि शायद डील ऑफ द सेंचुरी पुल ऑफ करने वाले हैं मौलाना। वो जो इमरान खान साहब के मुतल्लिक सख्तियाँ कम करने के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, इज दैट द डील? क्या कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं, nothing, कोई देखिए, बैकग्राउंड में कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है? कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं चल रही। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वो अपने पावर हाइप पे और पावर के मज़े में है। मौलाना साहब जो हैं वो भी इनसे सख्त नालाई हैं मैं कहूँगा, और तभी वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। हम लोग तो हैं ही हैं, इनके ज़ेर ताब हैं। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कल और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो बात कही नकवी साहब कि 18वीं तरमीम जब पास हो रही थी उस पर तकरीबन 93-94 क्लॉजेस थी, अमेंडमेंट्स थी। 9 महीने लगे थे एक एक क्लॉज को फाइनलाइज करने के लिए। 27 अमेंडमेंट्स को, तरामीम को आप 1.5-2 हफ्ते में ख़त्म कर रहे हैं, और 1.5-2 हफ्ते नहीं, घंटों में, क्योंकि ये मसवदा तो 48 घंटे पहले सामने आया था, इससे पहले तो किसी को नहीं पता था। सो लिहाजा मैं बार बार पूछ रहा था क्या ये मनी बिल है, यानी कि आपने बजट पास करना है, क्या हुकूमत कोलैप्स कर जाएगी? क्या या हुकूमत सैलरीज को नहीं आएंगी? सैलरीज नहीं आएंगी। मैंने कहा था स्पीकर साहब को कि जी आपके स्टाफ को कल सैलरीज बंद हो जाएंगी, आपके ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी, पीआईए के जहाज का ईंधन खत्म हो जाएगा जो थोड़ा बहुत चलता है। सही। मुझे लिहाजा ये क्या कहते हैं जी, अनसीमली हरी क्या है, इतनी आपको जल्दी क्या है इसकी करने की? सारी पार्टीज को इकट्ठा, वजीर आजम इमरान खान साहब ने हमारी डेलीगेशन को कहा था कि आप ऑल्टरनेटिव ड्राफ्ट भी लेके आए, या ये वो ड्राफ्ट हम लोगों को लाने देते और भी बेहतर चीजें होती, मतलब बहुत बेहतर कोई ना कोई चीज निकल आती, पर नहीं, इनको मतलब बहुत ज्यादा जल्दी थी काम करने की। और किस लिए, क्या निकाला? सही। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि अब 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के बाद ऐवान अदल में बड़ी तब्दीली होने जा रही है। अगर सीनियर प्यूनेट जज मंसूर अली शाह साहब को नया चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाता तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है? इमरान खान के इस हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी?